میں ایک شکوہ کروں گا اس قوم سے کہ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہم اماموں کو جیسے چاہتے ہیں ویسے رکھ لیتے ہیں. کون امام کس لائق ہے نہیں ہے اس کی ضرورت کا احساس ہم کو نہیں ہوتا ہے، یا پھر ہم اس کی شناخت بھی نہیں کرتے ہیں، رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا دار ہے، امامت کے مستحق ہے ہی نہیں. آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہیں مسجد کے، ناخدا مسجد کے ذمہ دار ہیں، اور وہ جو ذمہ دار جو ہیں وہ جاہل نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. صحیح بات. اور سمجھدار آدمی. ایک زمانے سے میں نے بخاری صاحب کا زمانہ دیکھا ہے وہاں کی امامت. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور مصری قاری تھے وہاں امام تھے. محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سرپرست اسلام محبوب رضا صدیقی. آپ جان سکتے ہیں جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے اس طریقہ سے جو ہے ناخدا مسجد کو لے کر کے لوگوں کے درمیان بہت ساری باتیں جو ہے سامنے میں آ رہی ہے. چلیے ہم آپ کو جو ہے مغرب بنگال کی ائمہ مساجد کی سب سے قدیم تنظیم ائمہ مساجد مغرب بنگال کے قومی صدر الحاج مولانا محمد توصیف حسین منجیوی صاحب سے ڈائریکٹ اور خاص بات کرتے ہیں کہ جس طریقہ سے ناخدا مسجد میں گزشتہ کل سے ٹرسٹی اور متولیان حضرات نے پیش امام علامہ افروز احمد صاحب کا اناؤنسمنٹ کیا ہے، تو کچھ لوگ جو ہے بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. تو میرے کہنے کے بعد کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی ایک مسجد میں جب 2 امام نائب آلریڈی ہے تو تیسرے امام پیش امام کی کیا ضرورت ہے. اس طریقہ کی باتیں آ رہی ہیں. تو کیا واقعی میں متولیان حضرات کا جو فیصلہ ہے پیش امام کو لانے کا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ڈائریکٹ اس سوال کا جواب لیتے ہیں 6 نمبر ریپن اسکوائر مسجد کے خطیب امام اور ائمہ مساجد تنظیم کے قومی صدر الحاج مولانا محمد توصیف حسین منجیوی صاحب سے. جی آپ نے جو سوال کیا جی یہ بالکل درست ہے. اور مسجد ناخدا مسجد جو ہے زکریا شیٹ میں وہ بہت قدیم مسجد ہے اور ایک مرکزی حیثیت اس کو حاصل ہے، لہذا اس مسجد کے اعتبار سے ہی امام کا ہونا لازمی ہے. بے شک. ابھی میں ایک شکوہ کروں گا اس قوم سے کہ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہم اماموں کو جیسے چاہتے ہیں ویسے رکھ لیتے ہیں. کون امام کس لائق ہے نہیں ہے اس کی ضرورت کا احساس ہم کو نہیں ہوتا ہے، یا پھر ہم اس کی شناخت بھی نہیں کرتے ہیں، رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا دار ہے، امامت کے مستحق ہے ہی نہیں. یہ بالکل صحیح ہے. جو آدمی دیکھیے میں اپنا مزاج جانتا ہوں اپنا، اور میں کام بھی کر رہا ہوں. 40 سال سے میں اس مسجد میں امام ہوں. 40 سال سے الحمدللہ بڑے نشے و فراز میں نے دیکھے، اور میں یہاں کسی لالچ یا کسی حرص کی بنیاد پر امامت نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ شریعت میں اس کی ممانعت ہے. مرنا ہے اللہ کے ہاں جا کر جواب دینا ہے. اگر کوئی امام مسجد میں یہ سوچ کر امامت کر رہا ہے کہ ہم کو یہاں سے معاوضہ ملے گا، میرا گھر سمجھا چلے گا، تو وہ اس کے پیچھے امامت جائز نہیں. کیا بات ہے، بہت خوب. امامت جائز نہیں ہے. میں جانتا ہوں شفیق صاحب کو بھی، ان کی صلاحیت کو بھی مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ ثابت صاحب ان کو لے کر کے آئے تھے. اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ 40 سال سے میں امام ہوں. اس سے پہلے ایک اذان کا ایشو اٹھا تھا مغربی بنگال میں، تو اس میں میرا ایک اہم رول تھا. اذان رابطہ کمیٹی قائم ہوا اور پھر اس کیس کو ہم لوگ جیتے. اذان جیسے ہو رہی ہے ویسی ہو رہی ہے. شریعت میں کسی قسم کا میں نے کمپرمائز آج تک نہیں کیا اور نہ کریں گے مرتے دم تک. واہ سبحان اللہ. کل سے جو اعلان آیا ہے، جس کی خبر ہم پل پل کی خبر مل رہی ہے مجھے، اور ہماری تنظیم کے لوگ بھی مجھ کو خبر دے رہے ہیں، آج زکریا اسٹریٹ میں اس مولانا افروز صاحب کے خلاف یا شفیق صاحب کی حمایت میں جو باتیں اتر رہی ہیں، یہ سمجھا، یہ بالکل غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہیں مسجد کے، ناخدا مسجد کے ذمہ دار ہیں، اور وہ جو ذمہ دار جو ہیں وہ جاہل نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. صحیح بات. اور سمجھدار آدمی. ایک زمانے سے میں نے بخاری صاحب کا زمانہ دیکھا ہے وہاں کی امامت کا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور مصری قاری تھے وہاں امام تھے. لیکن یہ تو ثابت صاحب کے آنے کے بعد مسئلہ ٹیڑھا ہونا شروع ہوا اور حالات بدلتے چلے آ رہے ہیں. یہ سمجھا. شفیق صاحب ہیں، نور عالم صاحب ہیں، تو یہ نائب امام کی حیثیت سے دونوں ہیں. ایک مستقل امام نہیں تھے وہاں، اس کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا تھا، اس لیے کہ پورے مغربی بنگال میں ناخدا مسجد کو ایک فوقیت حاصل ہے اور وہاں کے اعلان سے سارا کام مسلمانوں کا یہاں ہوتا ہے. تو اسی اعتبار سے، اسی مناسبت سے امام کا ہونا لازمی ہے، اسی صلاحیت کا آدمی ہونا چاہیے، ایک بہترین عالم دین ہونا چاہیے، جو افروز صاحب کے اندر پایا جا رہا ہے. ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بعد نماز مغرب ان کا تقریر وغیرہ بھی میں نے سنا اور ان کی شکل و صباحت بھی میں نے دیکھی. چہرے پہ بہت مداریت ہے اور وہ مسجد کے مستحق ہیں، امامت کے مستحق بڑی مسجد ہے. اور میری چاہت ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس منصب پر کل مغرب کی نماز کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کی خدمت لے، اور یہ دین کی خدمت لینا ہی اصل امامت ہے. وقف بورڈ کا کچھ لیٹر سرکولیٹ ہو رہا ہے، مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو رہا ہے
کہ ایسا نہیں ویسا نہیں، متولیان کو پہلے نہیں تھوڑا سا رک جائے، یہ کرے وہ کرے، مطلب وہ کہیں نہ کہیں پیش امام جو متولیان اصلاحات میں لانے کی کوشش کی مناسب کے اس کو روکنے کے اقدامات ہیں. تو وقف بورڈ کے مسائل تو 1000 کلکتہ شان میں مسائل ہیں، آپ تو خود ہم سے بہتر، ہم کیا بہت سارے مسائل ہیں. کیا کرتے وقف بورڈ کے اس سے؟ وقف بورڈ کا کام ہی نہیں ہے امام کا سلیکشن کرنا، اس لیے کہ وقف بورڈ میں ایک دیندار کون ہے ہم کو بتا دیجیے آپ. وقف بورڈ میں امام کی اہلیت کا علم کس کو ہے ہم کو بتا دیجیے آپ. جی آپ سلیکشن کریں گے کیسے امام کا؟ آپ وقف بورڈ کے مسجدوں کے امام کو جا کر کے دیکھیے صاحب، بہت کم ان کا وظیفہ ہے، نہیں سمجھا، اور بیچارے مرے ٹوڑے پڑے ہوئے امامت کر رہے ہیں، حالانکہ امامت کی جگہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. صحیح بات. امام ایسا ہونا چاہیے جو خود مختار ہو، اس کی حکومت ہو، وہ تمام مقتدیوں پر وزن رکھتا ہو، امام اس کو کہتے ہیں. جی، یا مقتدی جو کہے اس کی بات سن لے، مقتدی سے ڈر کر کے امامت کرے. آج کل امام تو پروموٹر بلڈر کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے. اب کیا کیجئے گا، ان کی قسمت خراب ہے. جی، امام کی بھی قسمت خراب ہے اور مقتدی کی بھی قسمت خراب ہے. جی، اس لیے کہ اس کو ایسے ہی امام چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں نے پڑھا ہے حدیث پاک میں سرکار کی حدیث، کہ آخر زمانے میں مسجدوں کے امام فاسق و فاجر ہوں گے. اب کہنے کو کچھ رہ گیا ہے؟ پہلے بتائیے آپ ہم کو. صحیح بات. اب کچھ کہنے کو رہ گیا؟ صحیح بات. میں نے بھی پولیٹکس کیا جی، بہت زمانے سے. ممتا دیدی کے ساتھ ہم تھے 2009 کے الیکشن میں، میرا رول رہا ہے تنظیم مساجد کا، بہت زبردست رول رہا ہے. لیکن دیکھیے آج ہم جہاں ہیں وہیں تھے. ہم کو سدیپ دا نے کہا دلی میں، سدیپ دا نے ہم سے دلی میں کہا ایم پی الیکشن کے بعد، کئی ایم پی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو مائنورٹی کا ایک بڑا عہدہ دیں گے ہم. تو میں نے ان کو فوراً جواب دیا کہ سدیپ دا جس عہدے پر ہم فائز ہیں اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی آئی ہے جس کے لیے ہم لوگوں نے محنت کیا ہے، یہ پارٹی آئی تو مائنورٹی کا کام کرے تب ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور اگر مائنورٹی کا کام نہیں کرے گی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے خدشہ ہے، امام صاحب کے حوالی بھی ہو سکتے ہیں، امام صاحب شفیق صاحب کے چاہنے والے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ مارکیٹ میں ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں، انتشار پھیلانے کی بھی باتیں کر رہے ہیں. تو کیا اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ مسجد کی عظمت، مسجد کی حرمت جو ہے کو نقصان پہنچے گا؟ مسلمانوں کی جو تصویر ہے، چھوی ہے، وہ خراب ہوگی عوام کے سامنے میں، ملک کے سامنے میں، دیش کے سامنے میں. ایک ہمارا گھریلو مسئلہ، ایک مذہبی مسئلہ ہے. مسجد کے امام کو اپوائنٹ کرنا یا ان کو تقرری کرنا، یہ مسلمانوں کا پیور مسئلہ ہے. کیا اس میں کسی سیاسی پارٹی کا انوالومنٹ یا کسی کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ڈائریکٹ اس سوال کا جواب لیتے ہیں مغرب بنگال تنظیم ائمہ مساجد کے قومی صدر الحاج مولانا محمد توثیق حسین مجوی صاحب سے. کسی بھی پولیٹیکل آدمی کا دینی معاملے میں ملوث ہونا خطرناک ہے، اس لیے کہ وہ دین جانتا ہی نہیں ہے. ہم کو بتا دیجیے آپ کی کون ہے پولیٹیشین آدمی ہے جو دین جانتا ہے، جو امامت کے مقاصد کو اور اس کے منصب کو سمجھتا ہو. ایک آدمی ہم کو بتا دیجیے پولیٹیشین میں نے خود پولیٹکس کیا ہے. جی، میں اس زمانے میں دیدی کے ساتھ تھا جب دیدی نے کانگریس سے جدا ہو کر کے ٹی ایم سی بنایا. اور پھر یہاں سی پی ایم کے دور حکومت میں صاحب 1600 کروڑ روپے کا گھپلا ہوا تھا وقف بورڈ کا. سمجھا؟ سیتا رام کیسری سینٹرل وقف منسٹر تھے. میں نے ان کو میمورنڈم دیا کہ یہ قوم کی چیز ہے، مسلمانوں کی چیز ہے، اس کو بچایا جائے. آج جو بورڈ دیکھ رہے ہیں آپ بورڈ لگے ہوئے تمام پراپرٹی میں، وہ توثیق میاں کا دین ہے. واہ ماشاء اللہ. سیتا رام کیسری بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے انہوں نے کہا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے زمانے میں لوگ بولنے والے تھے لیکن اب بولنے والے لوگ نہیں، لیکن آپ تو بڑا مذہب کا کام کر رہے ہیں. میں نے میمورنڈم دیا، اس پر کام ہوا، بورڈ لگے. کیا بات ہے. جی، سمجھا. تو الحمدللہ ہم اس میں ہمیشہ کارگر رہے. اور بڑی مسجد کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ بہت حساس مسئلہ ہے. جی، جو لوگ اگر حق کا ساتھ نہیں دیں گے تو دنیا تو چھوڑ دیجیے، آپ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے. آپ دیکھ لیجیے، ہم غیبت کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن مسجد میں بیٹھا ہوں، جو حقیقت ہے وہ حقیقت بیان بازی سے میں بیان کر رہا ہوں. برکتی صاحب کو ممتا دیدی سے ملانے والے ہم. جی ٹھیک ہے. شفیق صاحب کو ابھی حال فی الحال گئے تھے 10-12 سال پہلے ممتا سے ملے. جی 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 اندور اسٹیڈیم میں. ہمارے اسیر بھائی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ملوایا دیدی سے کہ یہ شفیق صاحب ناخدا مسجد کے امام ہیں، نائب امام ہیں. پوری دنیا کو تو بولتے ہیں امام. نہیں، وہ صلاحیت کے مالک نہیں ہے. وہ شفیق صاحب اس صلاحیت کے مالک نہیں ہے کہ وہاں امامت کرے. صحیح. وہاں اس مسجد میں مفتی کا ہونا ضروری ہے. بالکل. علم دین کا بہترین طریقے سے جاننا ضروری ہے. ہر مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تبھی اس مسجد میں امامت کر سکتے ہیں. آپ کے پیچھے اتنے لوگ اقتدا کرتے ہیں صاحب، پوری مغرب بنگال کے لوگ آپ پر منحصر کریں گے.
رویت حلال کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، شریعت کے معاملات ہوں، تو آپ کا اس طرح کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے تو کئی معاملات ایسے کیے ہیں جو مار دھاڑ کیا ہے مسجد میں آپ نے، یہ کتنی گندی حرکت کی آپ نے، گالی گلوچ کیا آپ نے، نہیں سمجھا. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ امام کا کوئی منصب امامت کو انہوں نے جو ہے وہ ٹھیس پہنچایا، جی ٹھیس پہنچایا منصب امامت کو. امام اگر گالی گلوچ کرنے لگے، امام اگر باندھ کر کے کسی کو مارنے لگے، تو پھر مقتدی کیا کریں گے؟ کیا سیکھیں گے؟ آپ کی طرف سے، آپ کی مسجد سے، آپ کی ذات سے تو اخلاق کا نمونہ پیش ہونا چاہیے. کیا بات. اگر کوئی منکر بھی آیا ہے یا کوئی دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ اخلاقیات کی بنیاد پر ہم ملیں گے، ہم اس سے بات کریں گے تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ ہم ایک اچھے امام ہیں اور شریعت ہمیں کس چیز کی اجازت دیتی ہے، اس کو سمجھ میں آنا چاہیے. لیکن یہاں شفیق صاحب کا الٹا مسئلہ ہے. مؤذن کو پیٹ دیا صاحب، یہ کھافی صاحب بیٹھے ان کو باندھ کر کے پیٹ دیا، یہ کیا تماشا ہے؟ مولانا امجد قاسمی صاحب کو پیٹ دیا انہوں نے. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ارے آپ امام ہیں تو ہم بھی تو امام ہیں. ہم پڑھے 40 سال کا عرصہ ہو گیا، کسی نے انگوشت نمائی نہیں کی. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس لیے کہ ہم اس منصب پر کھڑے اترے ہیں. اور مسلح یہ ہے جو مسلح اللہ نے ہمیں اماموں کو جو سونپا ہے، اگر اس مسلح سے صحیح آواز نہیں نکلتی ہے شریعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی آواز صحیح نہیں نکلتی ہے، تو محشر میں وہ پکڑا جائے گا. بے شک اس کا لحاظ کرنا چاہیے. وہ دنیا کی محبت میں اتنا غرق ہو چکے ہیں، دنیا کی محبت میں اتنا لبریز ہو چکے ہیں کہ ان کو جو دین جو ہے نا لگ رہا ہے ہیچ نظر آنے لگا. دنیا ہی سب کچھ. آپ کو پتا ہونی چاہیے حضور کہ وہ فلم کا جو فلم فیسٹیول انٹرنیشنل ہوتا ہے لندن میں، وہ فلم دیکھنے جا رہے ہیں اور اس کے پوسٹر کے ساتھ وہ تو خیر بات چھوڑیے. یہ آپ کے جی محبوب رضا محبوب بھائی نہیں سمجھا جی، حقہ بار کا افتتاح کر کے وہ اس میں برکت کی دعا کر رہے ہیں. کہاں یہ امامت کا شیعہ ہے؟ استغفر اللہ. آپ دعا کر رہے ہیں برکت، حرام پیسے کے لیے آپ برکت کی دعا کر رہے ہیں. یہ امام کا شیعہ ہے؟ کس دنیا میں کھوئے ہیں آپ؟ کیا جواب دیجیے گا؟ جو لوگ ان کو ساتھ دے رہے ہیں غلط کام میں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ بھی اسی جیسے شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا سب ایک ہی زمرے میں آتا ہے، اسی زمرے میں یہ بھی جائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. میں نے یہ بھی حدیث سنا ہے اور پڑھا بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے کے علماء سوء کثرت سے جہنم میں جائیں گے. دیکھیے تماشا، کثرت سے جہنم میں جائیں گے. دیکھیے تماشا صاحب، اب کہنے کو تو رہا نہیں اس کے علاوہ. جی بالکل. اگر آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، خود ہی نہیں بچ رہا دوسرے کو کیا بچائے گا؟ امام جب خود ہی نہیں بچ پا رہا ہے جہنم کی آگ سے تو اپنی مقتدیوں کو کیسے بچائے گا؟ یہاں تو بچانے کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو. تو اہل و عیال کو تو آپ حقہ بار کھول کے دے رہے ہیں. اسی میں ان کے صاحبزادے نوخیس کلیوں کے ساتھ وہ ایسا نشے حقے کے نشے میں ایسا دھت ہے جس کے بارے میں بتائیں نہیں. نوخیس کلیے اب جن کا کپڑا جو ہے اسکرٹ مطلب وہ ایک دم ہاف ہے اور اس کا ایک نہیں کئی لڑکیاں نوخیس کلیاں. استغفر اللہ. جی کیا جواب دیں گے یہ اللہ کے؟ کیا جواب دیں گے یہ اللہ کے؟ قوم کا تو یہ حال ہے کہ دو حصوں میں کئی حصوں میں بڑھ چکی ہے. ایک انتشار کا معاملہ پر وہاں مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کی سوچ رہے ہیں. جی اللہ کا گھر ہے وہ، وہاں ذکر کے لیے لوگ پہنچتے ہیں، فکر کے لیے لوگ پہنچتے ہیں، وہاں کچھ سیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں. وہاں اپنے دل کو کہیں سکون ہے. جیسے مچھلی کو سکون پانی میں ملتا ہے ویسے انسان کو سکون مسجد میں ملتا ہے. سبحان اللہ. بہت لیکن ان لوگوں نے اس سکون کو تاکار کر کے رکھ دیا ہے. صحیح بات. یہ کون ہے؟ یہ امام مسجد کا امام ہے. ایسے حالات پیدا کر دیے. اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جی قوم سے حضور کل بعد نماز مغرب علامہ افروز احمد صاحب جو ہے متولی صاحب جو ہے ان کو جو ہے پیش امام مقرر کر چکے ہیں اور مسجد مغرب کی نماز بھی پڑھائیں گے. تو ایسی صورتحال میں بہت لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ مسجد میں تفرقہ وغیرہ پھیلانے کی لوگ بولنے کے نہیں. تو اس کے لیے قوم کو کیا پیغام میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہوں گا قوم کو کہ آپ سب اپنی اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں. اس لیے کہ دنیا چند روزہ زندگی ہے. اگر آپ کچھ غلط کام کریں گے تو اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے. ہمارے ساتھ منکر یا دو فرشتے موجود ہیں جو ہمارے حالات کو، ہماری باتوں کو، ہمارے کردار کو لکھ رہے ہیں. وہ کرامن کاتبین.
وہ فرشتے ہمارے داہنے اور بائیں طرف ہے، آپ کے بھی داہنے بائیں طرف ہے، تو آپ جو جائیں گے اللہ کے یہاں مرنے کے بعد تو کیا جواب ہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم۔ آپ کے ہاتھ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال دے گا، ایک ہاتھ میں نیکی کا ایک ہاتھ میں بدی کا، تو آپ کس منہ سے جائیے گا خدا کی بارگاہ میں؟ ایک انچ آپ ہٹ نہیں سکتے، جیسا ذکر ہے اللہ کا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب وہ پکڑتا ہے اپنی شدت کے ساتھ پکڑے گا تو ہوش بگاڑ کے رکھ دے گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ حضور مسجد میں دنیا کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر وہاں مسجد میں لوگ جو ہے پریس کانفرنس کیے مولانا شفیق صاحب اور ساری دنیا کی باتیں کی، ادھر ادھر کی باتیں کی، سچ اور جھوٹ کی باتیں کی، سیاست کا مطلب بہت ساری جھوٹ باتیں آئی ہیں، ہم نے سنا ہے جی، وہ پریس کانفرنس میں ہم نے سنا کہ بہت ساری جھوٹ باتیں وہ بول رہے ہیں جی۔ اب مسجد کا امام اگر جھوٹ بولنے لگے تو مقتدی کا کیا حال ہوگا یہ بتائیے؟ کاذب کے پیچھے نماز کیا جائز نہیں ہے، اس امام کے پیچھے نماز ہی جائز نہیں ہے، تو یہ تمیز تو مقتدی کو ہونی چاہیے جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جی۔ اپنی بھی مطلب وہ دیہات کے لوگ بولتے تھے لوٹوو گلو تھلیو گلو، تو امام صاحب بھی گئے، امام مقتدی بھی گیا، پھر نماز پڑھنے سے فائدہ کیا؟ جی، نماز کے متعلق تو حکم ہے اللہ کے قرآن کریم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک و طاہر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ جا کر کے وہاں سیاست کریں گے تو پاک و طاہر کیسے ہو سکتے ہیں؟ گندگی آپ وہاں تک پہنچا رہے ہیں۔ کل ہم چاہتے ہیں کہ حضور کل جو ہے ایک بھائی چارے محبت اور مسجد کی حرمت پامال رہے، وہ ضائع نہ ہونے پائے، اس کے لیے آپ ایک اپیل کریں اور لوگ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں۔ میں درخواست کروں گا تمام مغربی بنگال کے مسلمانوں سے کہ مسجد کے تقدس کو پامال ہونے سے بچائیں اور مسجد کا احترام کریں، وہاں شور ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے، وہ عبادت کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما یامر مساجد اللہ نے فرمایا بے شک دنیا میں اگر میرا گھر ہے تو مسجد ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہاں میرے گھر میں وہی لوگ آتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر۔ تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کل کے معاملات کو وہ اپنے آپ کو سمجھیں، اور اگر مسلمان ہیں تو، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر کچھ کوئی کیا کیا نہیں جا سکتا ہے، اور کوئی پولیٹیکل دباؤ میں آ کر کے یہ کام نہیں کرنا ہے کسی کو بھی، اس لیے کہ خالص شرعی مسئلہ ہے تو اس کو شریعت کے اعتبار سے ہی دیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اگر وہ آپ سے کمزور ہیں تو ان کو اجازت مت دیجیے، آپ مشورہ کر لیجیے، آپ دیکھیے پہلے ان کو کہ جو آپ مسلح پر آ کے کھڑے ہوئے تو وہ کس قسم کے آدمی ہیں، صلاحیت کیا ہے، آپ ان کے آنے سے پہلے ہنگامہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی جگہ جا رہی ہے تو حالت خراب ہو رہی ہے کہ ہم کمائیں گے کہاں سے؟ رزق کا مالک اللہ ہے، بے شک رزق کا مالک اللہ ہے اور رازق وہی ہے، رزق وہی دے گا، لیکن اگر آپ دنیا دار بن کر کے امامت کریں گے تو اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، دنیا برباد ہو گیا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، کہیں کے نہیں، کہیں کے نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ مسجد میں امامت کر رہے ہیں تو آیت قرآنی کو بھول گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا قرآن پاک میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ فرماتا ہے اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو تم کو ایسی عظمت اور شان سے ہم نوازیں گے کہ تم گمان تک نہیں کر سکتے۔ مگر وہ تو دنیا والے کی وہ شان بیان کر رہے ہیں، عظمت بیان کر رہے ہیں، تو وہ تو یہیں تک رہ جائیں گے۔ برکتی صاحب کو دیکھیے نا، جی برکتی صاحب کا کیا حال ہوا، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر کے مسجد سے باہر پھینک دیا۔ ابھی سامنے کورونا آیا، جی مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسجد سے باہر کر دیا، نکال دیا، نہیں چاہیے تمہارا سجدہ۔ اور اس سے بھی خراب دور آنے والا ہے، اگر آپ ایمان والے بن کر کے جانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے اللہ کے عذاب سے، نہیں تو گرفت میں آئیے گا۔ اور واحد یہ مسجد ہے، خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں، یہاں ہمارے لوگ ہیں موجود، آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ پورے بنگال میں کہیں نماز نہیں ہو رہی تھی مسجد میں، ہمارے یہاں 24 گھنٹے 5 وقت کی نماز ہو رہی تھی، 250-300 آدمی کورونا میں یہاں نماز پڑھ رہے تھے، جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ہم کا کچھ نہیں چلے گا، بے شک موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے کہنے سے ہم نماز بند کرتے ہیں، ارے نماز ہی بند کرنا ہے تو مسجد سے اذان پہلے بند کرو نا، بلاوا جب آ گیا اللہ کی طرف سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی تو آپ کو مسجد میں آنا ہی آنا ہے، اس لیے کہ رب بلا رہا، مؤذن صاحب تھوڑی بلا رہا، بے شک رب بلا رہا، رب بلا رہا، رب کے بلانے پر آپ کو لبیک کہنا ہی کہنا ہے، حال میں جان جائے تو جائے۔ بے شک
ایک حدیث سرکار کی میرے نظروں سے گزری, اللہ کے رسول فرما رہے تھے صحابہ کے درمیان کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا, ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ تمہاری کلمہ گو کے گردن پہ تلوار رکھ کر کے کہیں گے کہ تم دین مبین سے منحرف ہو جاؤ تو کیا کرو گے تم؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول کو بہت تعجب ہوا اس بات پر کہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا کریں گے, یعنی جان دے دو منحرف نہ ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو حالات ایسے ہیں سامنے ہمارے اور آپ کے. بے شک. اب آپ سمجھیے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. آپ نے بس سب اوپن قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری باتیں رکھی. اب مسلمانوں پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ آپ ایک اچھا امام نہیں رکھ سکتے ہیں. اتنی بڑی مسجد ہے زکریا شریف میں, پورے مغربی بنگال کی. ہمیشہ انہوں نے متولیہ کوشش کی, مگر وہ مطلب امام صاحب کے حوالی لوگ کا اتنا بڑا دباؤ تھا نا. تو میں کیا کہہ رہا ہوں, بدقسمتی ہے اس کی. جی, اس شخص کی لیے بھی بدقسمتی ہے جو ایسے لوگوں کا انتخاب کر کر کے وہاں امامت کروا رہا ہے. صحیح بات. خود بھی ڈوبے, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. وہی والا حالت ہے. ٹھیک ہے حضور, بہت بہت شکریہ. ابھی میں مغرب بنگال تنظیم ائمہ مساجد کے قومی صدر الحاج مولانا محمد توصیق حسین مجیبی صاحب سے ایمان کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کا کیا پیغام ہونی چاہیے, کہ امام کو کیسے ہونی چاہیے, مسجد کا تقدس کیسے بحال ہونی چاہیے, اس لیے کہ حضرت نے بتایا کہ دیکھیے جتنی ذمہ داری امام صاحب پر اس سے کئی گنا ذمہ داری مصلیان پر ہے. اس لیے کہ آپ کے جو دائیں بائیں جو فرشتے ہیں, کرامن کاتبین ہے, ہر پل ہر وقت آپ کے جو نام, اس لیے رب کے سامنے آپ کو جواب دینا ہے. اگر کل کوئی بھی شخص کسی قسم کی مسجد کے اندر بدتمیزی یا اس کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا تو خدا کے ہاں ان کی گرفت ہوگی. حضرت علامہ مولانا محمد توصیق حسین مجیبی صاحب نے کہا آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آئے, کسی کے ورگلا یہ دنیا والے لوگ کیا دے دیں گے آپ کو, کچھ وقت کا کچھ پیسے دے دیں گے, بریانی کھلا دیں گے, ہاتھ سے تھوڑا سا سلا دیں, نہیں بہت اچھا آپ میرے ساتھ دیے, مگر اس کے لالچ میں نہ آئے. آپ حق کی بات کیجئے, سچی بات کیجئے, اور انشاءاللہ حق اور سچ کی بات کریں گے تو آپ کو رب کا جو ہے دعائیں ملے گی, انعام ملے گا, اور وہ انعام کو قائم رکھے. پھر سے ہم مولانا محمد توصیق حسین مجیبی صاحب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے سرپرست کے ناظرین کو, سرپرست کے دیکھنے والوں کو, سرپرست کے ویورز کا آپ نے نظریہ کو بھی کھولا, اور اہل کلکتہ کے سامنے بہت واضح انداز میں آپ نے باتیں رکھی, سچ بات رکھی, حق بات رکھی. اور وقت کو بھی آپ نے کہا کہ بہت سارے مسئلے مسائل پڑے ہوئے ہیں, آپ کو جو آپ کے پاس رائٹس ہی نہیں, کون امام آئے گا, آپ اہل ہی نہیں ہے کہ آپ امام کا منتخب کر سکے. جو لوگ اہل ہے وہی لوگ منتخب کریں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے, کیمرہ مین جیسان کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. زیادہ سے زیادہ اس نیوز کو شیئر کیجئے, فالو کیجئے, اس لیے حق بات ہے, سچی بات ہے. ہمیشہ بے باکی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے میں آپ کی باتیں رکھتے. شکریہ. Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now